بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کس دن پیدا ہوئے؟ کون سی مخلوق پہلے اور کون سی مخلوق بعد میں پیدا ہوئی؟ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتایا تھا ابتدائے جنات کے بارے میں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ انسانوں سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا اور ابو الجنات کی خواہشات کیا تھیں۔ ابلیس کا لشکر زمین پر کب آیا؟ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم بات کریں گے جنات کس دن پیدا ہوئے، کون سی مخلوق پہلے، کون سی مخلوق کب پیدا ہوئی، اور جن اور انسان ان کی اصل کیا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ یہ ساری معلومات آپ کو مل سکیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ پھر جنات کی ایک قوم نے کفر اختیار کیا تو فرشتے ان کی طرف زمین پر اترتے تھے، ان سے جنگ کرتے تھے، اور زمین میں خون ریزی ہوتی تھی، فساد برپا ہوتا تھا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا۔ حضرت وہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، اور زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، اور جنات کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ ناظرین اکرام، جن اور انسان ان کی اصل کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جن کو آگ سے پیدا کر چکے تھے، جو غایت لطافت کی وجہ سے ایک گرم ہوا تھی، اور فرمایا کہ جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا، وہ آگ کے جس میں دھواں نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، اور ابلیس سے حکایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت حکایت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی جنات اور انسان کی اصل، خالق کائنات نے جو ان کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک بات کا ضرور آپ خیال رکھیے اور اس کو یاد بھی رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو زمین کے اندر پیدا کیا ہے، ان تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو بنایا ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو خالق کائنات نے تمام تر مخلوقات سے افضل، اعلیٰ، اشرف بنایا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی انسان جنات سے ڈرتا ہے، اور انسان جنات کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، حالانکہ خالق کائنات نے انسان کو جب اشرف سب سے زیادہ بنایا ہے تو پھر طاقتور بھی اسی کو بنایا ہے۔ یا اپنے علم سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ موجودہ دور جو ایجادات کا دور ہے، اس میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک انسان کتنی بڑی بڑی مخلوقات، کتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں انسان کے اشارے پہ چل رہی ہیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا ہے، اور اس کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔
اور جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، تو خالق کائنات تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ انسان کی تعظیم کا ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ تھا کہ جس کے سامنے اللہ رب العزت تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے اس بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کرو۔ تو اس چیز نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ خالق کائنات کا جو نظام ہے، کہ جس نظام کے تحت ہم دیکھتے ہیں جنات کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگلی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا، وہ بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔